بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف वईद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले अपने आप को
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس سے بچا لیتے ہیں۔ کس چیز سے؟ ان گنت لا تعداد بے شمار آفتوں اور مصیبتوں سے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، رب کائنات بذات خود زمین پر آ کر تو بچاتے نہیں، اس کے لیے اللہ نے کچھ وسائل رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ کریں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم بہت ساری اندیکھی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ رب کائنات کا فضل و کرم، اس ذات کی رحمت ہے۔ آج 22 جمادی الاولیٰ اور دوسری طرف 22 جمادی الاولیٰ 1448 ہجری، 14 نومبر 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع صبح شام کے اذکار میں سے ایک ذکر کے کچھ تربیتی پہلو۔ یاد رہے، میں یہاں آپ کو صبح شام کے اذکار تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، صرف ایک ذکر، ایک دعا۔ اب خود سوچیں کہ اگر صبح و شام کے اذکار میں سے ایک دعا کے اندر بہت سارے تربیتی پہلو ہیں، تو اگر ہم صبح و شام کے تمام اذکار کو لیں تو ان کے اندر تربیت کے کتنے پہلو ہوں گے؟ ہماری قوم وقت، پیسہ، ایمان، بلکہ عزت تک برباد کرتی ہے۔ کس لیے؟ کہ جناب جادو ہو گیا، جنات نے حملہ کر دیا، تعویذ ڈال دیے گئے، بندش ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں، بحق نہیں برحق ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی طور پر شیطانی قوتوں کی طرف سے ہیں۔ ہم رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں ان آفتوں سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بتایا ہوگا؟ یہ صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، یہ کیا ہیں؟ یہ حفاظتی حصار ہیں۔ جو دعا آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ویسے تو یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں اسے صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے اس کا رکھوں گا، سنن ابی داؤد، اور اس میں 110واں باب ہے ابواب النوم میں سے صبح کے وقت کیا پڑھا جائے، اور حدیث ہے 5074۔ حدیث کے راوی سیدنا سلمان بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت ابن عمر، میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرمانے لگے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو صبح اور شام کبھی بھی ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں یہ دعا کون سی ہے، اکثریت کو علم نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ،
میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے رب کائنات، میں آپ کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہوں، آپ مجھے معافی بھی دے دیں، مجھے عافیت بھی دے دیں، میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے اہل میں اور میرے مال میں۔ اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی۔ عرش والے رب میری ستر پوشی فرما، میری عزت کی حفاظت فرما، اور پھر اللہ ہی مجھے خوف اور خطرات سے محفوظ فرما۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ جی، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ سامنے سے میری حفاظت فرمائیں، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے مجھے ہر لحاظ سے محفوظ اور مامون فرمائیں۔ اس دعا کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یاد کرنے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، اور مسنون اذکار کے جو ہمارے پاس کارڈ موجود ہیں، یہ دعا وہاں پر آپ کو بآسانی مل سکتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آپ نے حدیث کا درجہ تو مجھے بتایا نہیں، ہمیں بتایا نہیں، یہ دعا سند کے اعتبار سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب آئیے اس دعا کے کچھ تربیتی پہلوؤں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دعا میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے جب دین اور دنیا کا ذکر کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، رب کائنات اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو بندہ سب سے پہلے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اور دنیا میں جب دنیا کا ذکر آ گیا، اس میں جہالت سے لے کر، شرک سے لے کر، بدعات سے لے کر، حاسدین سے لے کر، جسمانی دشمنوں سے لے کر تمام قسم کی آفتیں، مصیبتیں آ گئیں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آگے بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو انسان ان مسنون اذکار کا اہتمام کرتا ہے، رب کائنات اس کے ارد گرد ایک ایسا حفاظتی دائرہ قائم کر دیتے ہیں، ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دیتے ہیں کہ اس حفاظتی دائرے میں، اس حصار میں کوئی چیز داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ جنات کی کیا اوقات ہے، شیطانی طاقتوں کی کیا اوقات ہے، جادو کی کیا اوقات ہے؟ جس بندے نے صبح و شام ایک ایک بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، اے میرے اللہ، میرے دل کو جہالت سے، شک سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، کینے سے اے اللہ پاک فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا اور آخرت کی عافیت میں
یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں تفصیلات میں جانے کی بجائے اختصار کے ساتھ نکات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ کچھ دے دیا جائے۔ دوسرا تربیتی پہلو وہ کیا ہے کہ اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ صرف آخرت پر فوکس نہیں کرتی۔ یہ جو ایک الزام ہے نا کہ آج کل کے مولوی یا تو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں بتاتے ہیں یا مرنے کے بعد کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے ساتھ اس دعا کو ضرور جوڑ لیجئے جو ویسے تو بڑی جامع ہے، کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پورے طواف کے دوران اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، جو ان سے مرضی آپ دعا پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے کی خصوصی طور پر تلقین فرمائی، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دوسرا تربیتی پہلو ہے اس دعا کے حوالے سے۔ اب ایک تیسرا تربیتی پہلو لے لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ طے شدہ بات ہے، قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا، اور ان میں مال خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ بین السطور انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب کائنات، مجھے جو مال عطا فرمانا اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی وہ حلال ہو، اور دوسری وہ بابرکت ہو۔ اور یاد رکھیے یہ رب کائنات کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے۔ رب کائنات نے حرام کے اندر برکت نہیں رکھی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ بات یاد رکھیے، برکت بہت زیادہ مال کا نام نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال بڑی سادہ سی ہے کہ دمبا، بکرا، چھترا حلال ہے جبکہ کتا حرام ہے، اور بھیڑ بکری، خاص طور پر بکری ایک دو نسل کو چھوڑ کر دو سے زیادہ بچے نہیں دیتی، جبکہ کتے کی پیداوار آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 12 13 ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہاں آپ اپنے کسی بھائی سے کہیں یہ لو بھائی 5 لاکھ روپیہ، مجھے ایک مہینے کے اندر 1000 کتا لا کر دو، تو وہ نہیں لا سکے گا۔ لیکن اگر آپ اس بھائی کو 10 لاکھ روپیہ پکڑائیں یا 20 لاکھ روپیہ دیں اور اس سے کہیں مہینے کے اندر نہیں، ایک ہفتے کے اندر مجھے 10,000 بکرا چاہیے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ برکت ہے۔ حالانکہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتا کھایا نہیں جاتا، کم از کم ہمارے ہاں جو کھانے والے ہیں ان کا پتہ ہی آپ کو۔ ہمارے ہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں عقیقے پر، بکرے ذبح ہوتے ہیں صدقے کے لیے، بکرے ذبح ہوتے ہیں گوشت کے حصول کے لیے، ہمارے قصائی بھائی ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں مختلف تقریبات پر، شادی بیاہ پر، درست ہے یا نہیں؟ بے شمار ذبح ہوتے ہیں، لیکن اس کی پیداوار میں کمی کیوں واقع نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ حلال ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو اس دعا میں ایک مسلمان
اپنے مالی معاملات اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین مجھے آپ جو عطا فرمائیں وہ حلال ہو اور بابرکت بھی ہو۔ چوتھا تربیتی پہلو جو اس دعا کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ اس دعا کے ذریعے انسان اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ کے حضور دست دعا پھیلاتا ہے۔ میں شاید آپ کے ذہن میں ہو، میں نے کچھ عرصہ پہلے جب تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھیں تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر جتنے معزز خواتین و حضرات میری بات سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ذرا اپنے آپ سے خود ہم یہ سوال کریں کہ میں نے، آپ نے آخری مرتبہ اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ کے حضور دعا کب کی تھی؟ اس دعا کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے۔ جب صبح و شام کے اذکار آپ یاد کریں گے، ان میں سے یہ دعا آپ یاد کریں گے تو آپ ایک دن میں کم از کم 2 مرتبہ اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دعاؤں کو رد نہیں کرتے، ان میں سے اولاد کی دعا والدین کے حق میں اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ پھر ایک 5واں پہلو ہے اس دعا کا، اور وہ 5واں پہلو بڑا ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ انسان اس دعا کے ذریعے اپنے اللہ کے سامنے شرم و حیا کا اظہار کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری شرم و حیا ختم ہو جائے نا تو جو مرضی کرتے رہو۔ اور یاد رکھیے، جس انسان کو عرش والے رب سے شرم نہیں آتی، اس سے بڑا بے شرم انسانی تاریخ میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ شرم انسان کو کس سے آنی چاہیے؟ اللہ سے۔ اور جب انسان اپنے اللہ سے شرم کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گناہ کیوں کروں؟ میں اپنے اللہ سے شرم کر رہا ہوں، میں گناہ کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ اہل علم نے یہ لکھا کہ اگر ایک شخص 5 وقت کی نماز ادا بھی کرے لیکن بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں بچتا، اس کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، وہ بندہ نمازی نہیں ہے۔ کیوں؟ گناہ کرتے ہوئے فوری۔ اور یہ دیکھیں نا، رب کائنات کے لیے مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 نمازیں صبح پڑھ لو اور 2 نمازیں شام کے وقت پڑھ لو۔ میرے اللہ نے 5 نمازوں کو تقسیم کر دیا، طلوع فجر سے لے کر وہ جناب غروب شفق تک۔ کس وجہ سے؟ اسی لیے کہ بندہ جب ایک نماز پڑھنے کے بعد اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہو جائے، گناہ کرنے لگے، اس کو رب کائنات سے شرم محسوس ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد تو میں نے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ پھر اسی طریقے سے 6واں پہلو جو اس دعا سے تربیتی حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں تو بین السطور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عرش والے آزمائش سے بچا کے رکھنا۔ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی عظمت ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہید اپنے گھر کے افراد کے اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ عام جنتی کو 2 حوریں ملیں گی، شہید کو 72 ملیں گی۔ سارے اعزازات اپنی جگہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شہادت کی تمنا کی،
لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی بذات خود دشمن کے ساتھ ٹکرانے کی تمنا مت کرو۔ ہاں اگر ٹکراؤ کی نوبت آ جائے، دشمن ہتھیار لے کر سامنے آ جائے، تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، پھر وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، کیونکہ تبلی یوم الزحف، مقابلے کے موقع پر دشمن کے سامنے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال دے۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے لا تدعوا علی انفسکم، کبھی بھی اپنے خلاف دعا نہ کرو۔ ہمارے ہاں ایک عام سلسلہ چلتا ہے، یا اللہ چوکلا مینوں چھیتی، یا اللہ کر دے میری زبان گونگی، یا اللہ مینوں انیا کر دے، یا اللہ مینوں بولیاں کر دے۔ فرمایا کبھی بھی اپنے خلاف دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرو، کوئی پتہ نہیں کس وقت رب کائنات تمہاری اس بد دعا کو قبول فرما لے۔ پھر ساتواں تربیتی پہلو اس دعا سے جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ رب کائنات سے صبح و شام یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ پردہ رکھنا۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر رسول پر، مجھے اپنی خامیوں کا پتہ ہے، آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ ہے۔ اگر ہم میں سے ہر بندے کے کندھے پر اللہ تعالیٰ ایک سکرین رکھ دیں اور اس سکرین پر اس کے روزانہ کے گناہ نظر آتے رہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، عرش والے میرا پردہ رکھنا۔ یہ اس رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح رب نے دنیا میں ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی چھپا کر رکھے۔ ورنہ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں، ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے اللہ کی قسم ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ کوئی ہماری شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ تو اس دعا میں ایک یہ بھی تربیتی پہلو آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ آٹھواں پہلو اس دعا کا، اور اس کا تعلق خصوصی طور پر خواتین کے ساتھ ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو کیا عزت دی، کیا وقار دیا، کیا احترام دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے خواتین کا معاملہ مردوں کی نسبت کہیں زیادہ نازک ہے۔ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہوں گا، اور کبھی دوبارہ موقع ملا تب بھی کہوں گا۔ ایک اصول آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اللہ کی زمین پر بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، مسلمان ہیں یا کافر، اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے باغی، جہاں کہیں کوئی جرم ہوتا ہے اور اس جرم میں کسی خاتون، کسی لڑکی کا تذکرہ آتا ہے، آپ کو اس جرم کے پیچھے جو سب سے بڑا سبب نظر آئے گا وہ بے پردگی ہے۔ خواتین توجہ فرمائیں۔ نواں پہلو، یہ دعا کبھی صبح و شام ہم پڑھ کر دیکھیں، اور یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، ابھی 3-4 پہلو اس کے رہ گئے ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھیں۔ عرش والے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کائنات طبیعت کے اندر ایسا سکون پیدا کریں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس دعا کے ذریعے
انسان اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔